علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک۔ ہم ان آیات میں قوم لوط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، یعنی جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر آئے اللہ کی طرف سے، سیاہ بہم، سیاہ تو وہ غمزدہ ہوئے بہم ان کے آنے کی وجہ سے، وذاکا اور تنگ ہوا بہم ان کا زارن سینہ، وقالا اور کہا حضرت لوط علیہ السلام نے ھذا یہ یوم دن ہے عصیب مشکل۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ آنے والے فرشتے جو تھے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قوم لوط میں لواطت کی بیماری عام تھی، یعنی وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے فرشتوں کے نوجوانوں کی شکل میں آنے کی وجہ سے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء اور آئی ہو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی علیہ اس کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے سیئاتی برے، یعنی جب قوم کو یہ پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چند نوجوان آئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ کالا تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ تمام بناتی میری بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں پر بیٹیوں سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام عورتیں ہیں، یعنی ساری عورتیں ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے باپ کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہننا یہ اطہر پاک ہے لکم تمہارے لیے، یعنی تم ان سے نکاح کر لو پھر یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ فاتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے، ولا تخزونی اور نہ تم مجھے رسوا کرو فی ضیفی میرے مہمانوں میں، یعنی میرے مہمانوں کے ساتھ زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیسا کیا نہیں ہے، یعنی یہاں پر آ جو ہے یہ سوالیہ ہے، الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے راجلون کوئی بھی آدمی رشید بھلا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ قالو تو انہوں نے کہا، یعنی قوم نے آگے سے جواب دیا لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے مالانا کہ نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں من حقین کوئی دلچسپی کوئی حق، وَإِنَّا کا اور بے شک تو لَتَعْلَمُ جانتا ہے ما نریدو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی قوم نے ایک جائز اور فطری طریقے کو رد کر دیا اور اسی کام کو غلط طریقے سے کرنے پر اصرار کیا۔ اب دیکھیے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم جو تھی اپنی بے حیائی میں کس قدر آگے بڑھ چکی تھی، یعنی انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نو تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کالا تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو کاش کے انا لی ہو میرے لیے بیکم تمہارے مقابلے میں قوتن کوئی قوت۔ اب یہاں پر قوت سے مراد دستے بازو وسائل کی قوت یا پھر اولاد کی قوت مراد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، او آوی یا پھر میں پناہ لے لیتا الی رکن شدید مضبوط سہارے کی۔ اب یہاں پر رکن شدید سے مراد خاندان قبیلہ،
یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھے کسی مضبوط خاندان کا سہارا ہوتا جس کی مدد سے میں تمہارے مقابلے میں آ جاتا۔ یعنی ان کا یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ باتیں ظاہری اسباب کے تحت کہی۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنے سے یہ بھی مراد نہیں کہ انسان جو ہے ہاتھ پیر چھوڑ کر ہی بیٹھ جائے اور کہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے۔ یعنی ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار لایا جائے اور اللہ پر بھی بھروسہ کیا جائے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے انسان ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار لائے۔ تو اسی ظاہری اسباب کے تحت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ مجھے کسی مضبوط سہارے کی پناہ ہوتی، کسی مضبوط خاندان کی پناہ حاصل ہوتی، تو پھر میں تمہارے مقابلے میں ان کی مدد حاصل کرتا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اسی طرح مختار کل بھی نہیں ہوتے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگر نبی مختار کل ہوتے تو حضرت لوط علیہ السلام کبھی بھی اپنی اس بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، تو کہا فرشتوں نے، یعنی جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی اور قوم کی سرکشی دیکھی تو پھر فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا بے شک ہم رسول ہیں ربی کا، تیرے رب کے۔ رسولو سے مراد بھیجے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، یعنی قاصد ہیں تیرے رب کے۔ لن یاسیلو، ہرگز نہیں وہ بڑھ سکیں گے، علیکا تیری طرف، یعنی وہ ہم تک کیا تیری طرف بھی نہیں آ سکتے، تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فاسری، پس لے چل، بھی اہلی کا، اپنے اہل والوں کو، بھی کتن حصے میں، من اللیلی، رات کے۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ اپنے اہل والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، ولا یلتفت، نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک بھی، الا، مگر، امراتا کا، تیری بیوی، انہو، بے شک، مصیبوہا، اس کو پہنچے گا، ما اصابہم، جو پہنچے گا ان لوگوں کو۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ تیری بیوی نہیں تیرے ساتھ جائے گی، باقی ایمان والے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ تیرے ساتھ جائیں گے۔ بے شک اس بستی کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، انا، بے شک، موعدہم، ان کا وعدہ، صبح کا ہے، یعنی عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ علیسا، کیا نہیں ہے، الصبح، صبح، بقریبن، قریب۔ فلما، پس جب، آیا، امرنا، ہمارا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آیا، جالنا، تو ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے والے حصے میں، یعنی بستی کو تباہ و برباد کر دیا، بستی کو پلٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے، علیہا، اس پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر کے، منضودin، تہ بتہ، یعنی کنکر کے تہ بتہ ان پر پتھر برسائے، یعنی ان پر پتھروں کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، مسومتاً، جو کہ نشان زدہ تھے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما ہی، اور نہیں ہے یہ، من الظالمین، ظالموں سے، ببعیدن، دور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا یا پھر یہ بستی، یعنی وما ہی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا یا پھر یہ بستی، من الظالمین، ببعیدن، ظالموں سے دور نہیں، یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے اور یہ بات جان لے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ باقی کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قوم مدین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔